امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسرور ٹائمز کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس وقت ہمارے وطن پاکستان کے معاشرہ میں جس قسم کے بھونچال جو ہیں، سیاسی، معاشی، عدلیہ کے، اسٹیبلشمنٹ کے وائے ہوئے ہیں، اور جو حشر بپا ہے، ان کو دیکھ کر جو دکھ ہوتا ہے، اس دکھ کی وجہ سے بعض دفعہ بعض باتیں کہنی پڑتی ہیں، اور جہاں تک ان کی سیاست کا تعلق ہے تو وہ ان کے لیے ان کے اینکرز، ان کے سیاستدان بتھیرے ہیں جو تبصرے کرنے والے ہیں۔ ہمارا مقصد ان کی سیاستوں پر تبصرے کرنا نہیں۔ بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو بہت ہی پیارا فرمان ارشاد فرمایا کہ ہمیں کچھ کی نہیں بھائیو، نصیحت ہے غریبانہ، کوئی جو پاک دل ہووے، دل و جاں اس پہ قرباں ہے۔ اس لیے کبھی کبھی اپنے اس تکلیف کے اظہار اپنی اس تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے بعض دفعہ دل کرتا ہے کہ اس قوم کو کچھ نہ کچھ کہا جائے، سمجھایا جائے کہ کاش یہ سمجھ جائیں۔ اور ان کے متعلق بات کرنے کا اور اس طور پر ہمدردی کا اظہار جو ہے، اس کی یہ وجہ نہیں کہ ان کے کوئی بڑے احسانات ہیں یا یہ کوئی بڑا اچھا رویہ جو ہے احمدیوں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ان کا جو ظالمانہ رویہ ہے، اس کے مقابل پر ایک احمدی کا دکھ محسوس کرنا ایک نیچرل سی بات ہے اور اس کی تعلیم اور تربیت کا حصہ ہے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دکھ دینے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو، رحم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے۔ تو یہ کیفیت ہے ایک احمدی کے دل کی، اور مجھے یقین ہے کہ ہر احمدی کے دل کی یہی کیفیت ہے۔ کہیں خوشی کے شادیانے نہیں بج رہے دل میں، کوئی ایسی وہ تکبر نہیں ہے، کوئی تمسخر نہیں ہے ان کے ساتھ۔ ہاں، ان کی دکھ ہے اور تکلیف ہے۔ آج کل جو زیر عتاب سیاسی پارٹی ہے یا جس کا سب سے زیادہ شور ہے، ان کے لیڈر کی طرف سے جو دو باتیں کہی جا رہی ہیں، اور میں ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر ہی آج کے پروگرام کو ایک تبصرے کے رنگ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا پرامن احتجاج کا آئینی اور قانونی حق جو ہے، اس کو دبانا جو ہے یہ کس طرح جائز ہے، اور جب اس حق کو دبایا گیا ہے تو اس کا رد عمل آنا جو ہے وہ ایک نیچرل اور فطرتی عمل ہے۔ اور وہ رد عمل کدھر تک گیا ہے، جی ایچ کیو تک گیا ہے، کور کمانڈر تک گیا ہے، یہ حصے جو ہیں یہ میری کنسیڈریشن سے باہر ہیں کہ وہ کس نے کروایا ہے، کس نے کیا ہے، کون ملوث ہے، کون نہیں ہے۔ نو، میرا جو فوکس ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ پرامن آئینی اور قانونی احتجاج جو ہے، اگر اس کو غصب کیا جائے، وہ کسی کا بھی ہو، تو اس کا رد عمل آنا جو ہے وہ فطرتی ہے اور نیچرل ہے۔ پہلا پوائنٹ ان کا یہ ہے۔ دوسرا جو ان کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نظریہ جب انسانوں کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں بیٹھ جاتا ہے اور وہاں قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، تو پھر کسی بھی جبر اور ظلم اور استبداد سے اس کو مٹایا نہیں جا سکتا، اس کو ذہنوں سے کھرچا نہیں جا سکتا۔ تو یہ دو بنیادی پوائنٹ ہیں جو انہوں نے اٹھائے ہیں، اور صرف انہوں نے نہیں اٹھائے، جو بھی حکومت سے ایک دفعہ نکلتا ہے، جس کو بھی نکالا جاتا ہے یا نکلتا ہے، اس کے بعد اس کے یہی الفاظ ہوتے ہیں اور یہی
نکات جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ اس سے پچھلی پارٹی جو تھی وہ جب نکالے گئے تھے تو انہوں نے بھی کہا کہ میں اب نظریاتی ہو گیا ہوں، اور اب جو ہے وہ میں ناقابل تسخیر ہوں، اور دوسرا یہ کہ جو کچھ کیا گیا ہے اس کا ایک رد عمل ہے، جس کے نتیجے میں ہم فوج کو یا عدلیہ کو جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو دو پوائنٹ ہیں، ان کے متعلق جو بات ہے اس کو کہنے سے پہلے یہ بھی ہے کہ یہ جو باقی پارٹیاں ہیں وہ بھی اپنے آپ کو نظریاتی اور بڑا پکا نظریاتی کہتی ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی اس بات پر بڑا فخر کرتی ہے کہ وہ بڑے نظریاتی لوگ ہیں، اور ضیاء الحق کا جبر جو ہے اس نے بھی ان کے نظریات جو ہیں ان کو مٹا نہیں سکا وہ، اور نظریاتی ووٹ ہے ان کا۔ اور وہ فضل الرحمان صاحب تو ویسے ہی نظریاتی ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو بس نظریہ اسلام جو ہے وہ لے کر چلتا ہوں، اور چلتے وہ ہیں لیکن اسلام آباد پہنچ کے رک جاتے ہیں۔ اس سے آگے میں ان پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ احتجاج کا حق جو ہے وہ آئینی ہے اور قانونی ہے، اور اس کو غصب کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ پرامن احتجاج جو ہے یہ درست بات ہے، ساری دنیا میں ساری دنیا کا قانون جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے، اس حق کو تسلیم کرتا ہے۔ اور جو رد عمل ہے وہ بھی آتا ہے، لیکن رد عمل آؤٹ آف پرپورشن ہو، اور رد عمل میں انسان جو ہے وہ امن کو برباد کر دے، یہ بھی کوئی جو ہے عقل مندی کی بات نہیں ہے، اور اس کا اس حق کے پامالی کے ساتھ پھر کوئی تعلق نہیں رہتا، پھر آپ بھی حق پامال کرنے والے ہی ہیں۔ لیکن یہ بات اس حد تک درست ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان اتنے بڑے بڑے لیڈران کو، جو بڑی بڑی دنیا کی یونیورسٹیز جو ہیں ان کی ڈگریاں جو ہیں وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے علامے ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو احتجاج کا حق ہے یہ تو جا کے سڑکوں پر کرتے ہیں پرامن صحیح، سڑکیں تو بلاک ہوتی ہیں، رستے تو بلاک ہوتے ہیں، اور دوسرے شہریوں کے بعض حقوق جو ہیں وہ تلف بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ احمدی جو اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کریم پڑھ رہا ہے، وہ احمدی جو مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کا وہ جو حق ہے خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے کا، اپنے خالق و مالک کی عبادت کرنے کا، اس کو جب وائلیٹ کرتے ہو، اس کی جب پامالی کرتے ہو اور اس پر پھر فخر کرتے ہو، تو کیا سمجھتے ہو کہ اس پر کوئی رد عمل نہیں آئے گا؟ ہاں، رد عمل احمدی جو ہیں وہ تو نہیں دکھاتے، لیکن جس کی عبادت وہ کرتے ہیں، جس کے نام پر یہ سارا ظلم ان پر کیا جاتا ہے، کبھی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے مقابل پر خدا تعالیٰ نے اپنا رد عمل نہ دکھایا ہو، اور اس نے ہمیشہ اپنا رد عمل جو ہے وہ دکھایا ہے۔ اس لیے مسیح موعود علیہ السلام نے احمدیوں کو جو رد عمل دکھانے کی تلقین کی، اور اپنا بھی رد عمل بتایا کہ ہمارا رد عمل تو یہ ہوتا ہے کہ عدو جب بڑھ گیا شور و فغاں میں، نہاں ہم ہو گئے یار نہاں میں۔ تو یہ ہمارا رد عمل ہے، اور اس وقت جو متاع نصر اللہ کی آوازیں جو ہیں وہ مسجدوں سے بلند ہوتی ہیں، جو سجدہ گاہوں سے بلند ہوتی ہیں، وہ عرش تک لازمی پہنچتی ہیں، اور پھر آسمان کا خدا جو ہے وہ جیسا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ تم صبر کرو، تم میرے یار کو آنے دو، تو وہ جب آتا ہے اور اس کی پکڑ جب آتی ہے، پھر لا تہین مناس، پھر کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوا کرتی۔ تو ایک یہ حصہ ہے۔ دوسری بات جو کہتے ہیں کہ نظریہ نہیں مر سکتا، بعض نظریات جو جھوٹے نظریات ہوتے ہیں، فلاڈ نظریات ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بات 100% اصولی طور پر اس طور پر درست نہیں ہے۔ لوگ خود ان کو ترک کر دیتے ہیں، لوگ خود ہی ان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ مثلا ان میں سے میں ایک مثال دے سکتا ہوں کہ ڈارون کا جو نظریہ تھا کہ ایوولوشن جو ہے وہ انسان کی بندر سے ہوئی ہے، تو آج دنیا اس کو ریجیکٹ کر چکی ہوئی ہے، یہ نظریہ تھا اس کا۔ لیکن ٹھیک ہے، نظریات اگر ہم مان لیں اس بات کو کہ نظریات جو ہیں ان کو ذہنوں سے کھرچا نہیں جا سکتا،
جبر سے، استبداد سے اور زبردستی سے ان کو کھرچا نہیں جا سکتا. ہاں، دلیل کے ساتھ ان کو مٹایا جا سکتا ہے. تو یہ جو پے در پے حکومتیں ایک کے بعد دوسری، اور آج کی حکومت بھی، پچھلی حکومت بھی، اس سے پچھلی بھی، اس سے پچھلی بھی، تو یہ جتنی حکومتیں بھی پاکستان میں احمدیوں کے عقائد جو ہیں ان کو ذہنوں سے کھرچنے میں جبر و استبداد کو استعمال کر رہی ہیں، اور جس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جبر کر کے احمدیت کو مٹا دیں گے، ان کو اتنی عقل نہیں آتی. ان کو پتہ تو ہے کہ نظریات نہیں مٹا کرتے، عقائد نہیں مٹا کرتے. آپ کسی کا سر پھوڑ تو سکتے ہیں، آپ سر کو تن سے جدا کر سکتے ہیں، لیکن اس سر کے اندر جو نظریات ہیں، اس دماغ کے اندر جو خیالات ہیں، ان کو زور اور زبردستی سے بدل نہیں سکتے. یہ اتنی معمولی سی بات ہے جو ان عقل کے اندھوں کو سمجھ ہی نہیں آتی، لیکن بظاہر یہ بڑے بڑے دانشور ہیں، بڑے بڑے ارسطو ہیں. یہ آج کل جو حالات ہیں اس وقت پاکستان میں، اس میں جس طور پر انسانی حقوق کی پامالی کا ایک شور ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. وہ ایک دوسرے کو کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہمیں نہیں معلوم. لیکن ابھی جو واقعہ ہوا ہے شیریں مزاری صاحبہ والا، اس کا ایک پہلو ایسا تھا کہ جس پر میں سوچا کہ اس پر کچھ کہنا جو ہے وہ مناسب ہے. کیا زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ، کس حد تک ہوئی ہے، ان کی فیملی کے ساتھ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اگر ہوئی ہے تو قابل مذمت ہے، اور اگر واویلا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن کوئی اس کے اوپر طنز نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر شیریں مزاری صاحبہ کے اوپر کوئی کیونکہ اگر واقعتاً زیادتی ہوئی ہے اور دل دکھا ہوا ہے تو اس وقت کسی کو اس کو تانے مینے جو ہیں وہ دینا یہ کوئی شرافت نہیں ہے. لیکن میں صرف اس کو اتنی بات یاد کروانا چاہتا ہوں کہ آج جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے، کل جب آپ انسانی حقوق کی وزیر صاحبہ تھیں تو احمدیوں نے جب کہا کہ ہمارے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے تو آپ نے کہا یہ جھوٹے ہیں، ان کو سارے حقوق حاصل ہیں. جبکہ آپ کو معلوم تھا کہ کوئی حقوق حاصل نہیں ہے، سارے حقوق چھینے گئے ہوئے ہیں. تو یہ یاد دہانی جو ہے یہ ہونی چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے آپ کو ایسی باتوں سے کہ جو ظالمانہ طور پر کی گئی تھی. اس پر جو رد عمل آیا ہے، اس رد عمل میں جناب بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب جو ملک کے بہت بڑے دانشور ہیں، بہت بڑے لکھے انسان ہیں، اور میں تو اکثر ان کے ٹاک شوز میں ان سے سن کے تو بہت ساری قانونی اور آئینی جو باتیں ہوتی ہیں، دانشورانہ باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی بعض دفعہ مل جاتی ہیں. تو اعتزاز احسن صاحب نے اس پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے ایک ٹاک شو میں وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں سامنا نہیں کر سکتا شیریں مزاری کو اور ان کی فیملی کو، ان کے بچوں کو، کہ یہ کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے اس طرح. ان کو شاید ذاتی طور پر معلوم ہو کہ کس حد تک زیادتی کی گئی ہے. لیکن جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اور اعتزاز احسن صاحب کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ بات جو ہے کہ آپ کا جب احتجاج جو ہے، آپ کا رونا جو ہے وہ سلیکٹیو ہو. آپ یہ دیکھ کر روئیں کہ فلاں پر ظلم ہوا ہے تو میں نے رونا ہے، فلاں پر ہوا ہے تو میں نے نہیں رونا، اور میں نے کوئی احتجاج نہیں کرنا، تو پھر وہ رونا بے اثر ہوا کرتا ہے. اگر آپ کا احتجاج، اگر آپ کا رونا جو ہے وہ ظلم کے خلاف ہے، اور اس میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ بندہ کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کی نسل کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے، تو پھر آپ کے اس احتجاج میں، اس رونے میں، ظلم کے خلاف رونے میں بہت بڑا اثر ہے. یہ بات جو ہے یہ آپ کو سمجھ شاید نہیں آتی. اور جو آپ نے نظم پڑھ کے سنائی، اور آپ کو تو زبانی یاد تھی، مجھے تو اس طرح زبانی یاد نہیں تھی، مضمون تو یاد تھا لیکن زبانی یاد نہیں تھی. میں وہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ وہ پاسٹر مارٹن کی نظم ہے جو وہ حوالہ دے رہے تھے اپنی اس ٹاک شو میں. کہتے ہیں first they came for the communists and I did not speak out because I was not a communist. کہ پہلے جو ظالم تھے وہ کمیونسٹ کو مارنے کے لیے آئے
تو میں نہیں بولا کیونکہ میں کمیونسٹ نہیں تھا. They then came for the socialists and I did not speak out because I was not a socialist. پھر وہ سوشلسٹ کے لیے آئے تو میں پھر بھی نہیں بولا کیونکہ میں سوشلسٹ نہیں تھا. Then they came for the trade unionists and I did not speak out because I was not a trade unionist. تو میں ٹریڈ یونینسٹ بھی نہیں تھا اس لیے میں تب بھی نہیں بولا. Then they came for the Jews. پھر یہودیوں کے لیے آ گئے, ان کو مارنے کے لیے آ گئے. تو میں تو چونکہ یہودی نہیں تھا اس لیے میں پھر بھی نہیں بولا. Then they came for me and there was no one left to speak out for me. تو پھر کوئی بھی نہیں رہا تھا. یہ جو 1974 میں واقعہ ہوا تھا, یہ اعتزاز احسن صاحب اسی پارٹی کے ممبر ہیں آج بھی, اور اس کی CEC کے ممبر بھی ہیں, کہ بھٹو صاحب کو یہ نظم یاد کروانی چاہیے تھی کہ آج جو تم بیج بو رہے ہو قوم کو تقسیم کرنے کے, اور یہ ملا جس کو سوار کر رہے ہو, یہ کل کو تمہارے اوپر سوار ہو کے ایک ایک کو کر کے مارے گا. اور جس طرح پر تم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہو, تو یہ سارا کھیل جو ہے یہ جس کا آغاز بھٹو صاحب کے زمانے میں ہوا تھا, 1974 میں ہوا تھا جب احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا, یہ اس واقعے سے ہوا ہے. یہ قوم کو جو تقسیم کیا گیا ہے, اور آج جس حد تک حالات جو ہیں وہ یہاں تک پہنچے ہیں. آج بھی سندھ میں وہ سید علی احمد طارق صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, اور اعتزاز احسن صاحب کے ہم عمر ہی ہیں. تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ان کو جانتے نہ ہوں اور ان کو اس واقعہ کا علم نہ ہوا ہو جو ان کے ساتھ وہاں پر ظلم زیادتی ہوئی ہے. لیکن کتنا احتجاج کیا ہے انہوں نے. شیریں مزاری کے متعلق تو یہ احتجاج تھا کہ یہ ان کو انویسٹیگیشن کے دوران ان کو حراست میں رکھ کر ان پر ظلم زیادتی کی گئی ہے, لیکن وہ سید علی احمد طارق صاحب جو ہیں ان کے اوپر تو عدالت میں یہ ظلم زیادتی کی گئی ہے, اور صرف ان پر ہی نہیں, ان کے ڈیفنس کے جو وکیل تھے ان کے اوپر بھی کی گئی ہے عدالت کے اندر. تو مطلب یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کو پولیس کی حراست میں اس پر زیادتی ہوئی ہے, جتنی بھی ہوئی ہے قابل مذمت ہے, لیکن ایک بندے کو اس کا الٹیمیٹ اینڈ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ چلو میں عدالت میں جاؤں گا تو مجھے انصاف مل جائے گا. لیکن وہ عدالت میں گئے ہیں تو وہاں جا کے بھی جو ظلم زیادتی ہوئی ہے, آپ نے تو اس پر احتجاج نہیں کیا, آپ نے تو نام تک نہیں لیا, آپ نے تو ایک آنسو بھی نہیں بہایا. جو احمدیوں کا حال ہے, جس طور پر پاکستان میں احمدیوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ کتنا آسان ہے ایک احمدی کو مارنا, کتنا آسان ہے ایک احمدی کا خون بہانا, کتنا آسان ہے ایک احمدی کے مال و دولت کو لوٹ لینا, اس کے گھر بار کو جلا دینا. تو اس پر مجھے شیکسپیئر کا وہ کنگ لیئر کا ایک حصہ جو ہے وہ یاد آتا ہے کہ جس میں گلوسٹر جو ہے وہ جب اس کو اندھا کر دیا گیا تو وہ باہر گھوم رہا ہے, تو وہاں وہ یہ بات کہتا ہے, اور وہ میں آپ کو سناتا ہوں. وہ کہتا ہے, ایز فلائز ٹو وانٹن بوائز آر وی ٹو دی گاڈس, دے کیل اس فار دیئر سپورٹ. کہ جس طرح آوارہ بچے ہوتے ہیں وہ مکھیوں کو مار دیتے ہیں, اسی طرح یہ جو گارڈز ہیں نا یہاں پر بنے ہوئے, یہ ہمیں مار دیتے ہیں صرف اپنے کھیل کھیل میں ہی. تو احمدیوں کو وہاں پر تمہارا وانٹن بوائز والا بھی کردار تمہارا ہی ہے, اور وہ جو ڈیمی گاڈز ہیں وہ بھی تمہارا ہی کردار ہے. تو یہ جو معاشرے نے کردار اختیار کیے ہیں احمدیوں کے خلاف اور ان کو مکھیوں مچھروں کی طرح مارنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہوئے گا, ایسا کبھی نہیں ہوا کہ خدا والے جو ہیں خدا تعالیٰ اس طور پر ان کو مرنے دے اور اس طور پر اس ظلم کو جاری رہنے دے. اگرچہ مجھے یقین ہے کہ یہ ظلم زیادہ دیر جاری نہیں رہ سکے گا, اور جلد بلکہ بہت جلد یہ حالات بدلنے والے ہیں. لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر یہ ظلم کچھ اور دیر باقی رہا اور جاری رہا تو خوف اپنا نہیں ہے, احمدیوں کے متعلق نہیں ہے, کیونکہ ان کا تو خدا وارث ہے. خوف آپ کے متعلق ہے کہ قرآن کریم نے یہ ریکارڈ کیا ہے کہ پھر جب ایسی قومیں ایک اس نقطے پر پہنچا کرتی ہیں کہ جہاں پہنچ کر ان کو جب خدا تعالیٰ کی طرف سے سزا آتی ہے, اور پھر ان کے یہ ہنستے بستے گھر جو ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر ایسا عذاب نازل کرتا ہے کہ وہ پھر وہاں پھر کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی. تو فرمایا فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین, کہ آج تو ایک بندہ کوئی رو رہا ہے, کل کوئی رونے والا بھی نہیں ہوگا. فرمایا فرعون کا
جو تکبر تھا اس کے نتیجے میں جب خدا تعالیٰ کی طرف سے اس پر ہلاکت آئی اور اس کو اور اس کے لشکر کو خدا نے غرق کر دیا، تو پھر نہ زمین ان پر روئی نہ آسمان ان پر رویا۔ آج جو پاکستان کی چیخیں ہیں کہ کاش کوئی ہماری مدد کے لیے آئے، سعودی عرب آ جائے، IMF آ جائے، فلانا آ جائے، چائنا آ جائے، یہ ایک چیخیں ہیں جو ابھی نہیں سنی جا رہی۔ لیکن یہ اگر ظلم جاری رہے تو آسمان نے بھی یہ چیخیں نہیں سننی، تو زمین بھی نہیں چیخیں سنا کرتی پھر ایسی قوموں کی، اور آسمان بھی نہیں چیخیں سنا کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بد وقت کے آنے سے بچائے اور یہ ظالموں کو ان کے ظلم سے روک لے، اور یہ ظالم جو ہیں یہ اپنے ہاتھ اس ظلم سے کھینچ لیں اور یہ جاری نہ رہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔